بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: ہم وسیلہ بعد الوفات کے جواز کے قائل کیوں ہیں؟ یعنی ہم وفات کے بعد وسیلہ لینے کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ جواب: وفات کے بعد وسیلہ اور توسل لینا چونکہ احادیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم وفات کے بعد توسل اور وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ المعجم الصغیر للطبرانی ایک مشہور کتاب ہے جس میں امام ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جس کی سند کچھ اس طرح ہے: حدثنا طاہر بن عیسی بن قیرس المقری المصری التمیمی قال حدثنا اصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المكي عن روح بن القاسم عن أبي جعفر الخطمي المدني عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه وعنهم أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي عثمان بن حنيف فشكى ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: ائت الميضات فتوضأ، ثم ائت المسجد فصل فيه الركعتين، ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ۔ حضرت امامہ ابن سہل ابن حنیف اپنے چچا حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا جایا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کی جانب توجہ نہیں فرما رہے تھے، اس کی ضرورت کے بارے میں غور نہیں فرما رہے تھے۔ تو اس شخص کی ملاقات حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ سے ہو گئی۔ اس نے آپ سے اس کی شکایت کی تو حضرت عثمان ابن حنیف نے اس سے کہا کہ تم لوٹا لاؤ، وضو کرو، پھر مسجد میں جاؤ اور وہاں جا کر کے دو رکعتیں پڑھو اور پھر یہ دعا کرو جس میں کہو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الرحمہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی رحمت ہیں، ان کے وسیلے سے۔ دیکھیے یہ حدیث تو مزید اور لمبی ہے، آپ تفصیل کے لیے دیکھ سکتے ہیں المعجم الصغیر للطبرانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 اور 84۔ اس حدیث کے اندر حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ جو کہ مشہور صحابی رسول ہیں، وہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کے زمانے میں ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسل سے دعا مانگنے کو کہہ رہے ہیں، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ بعد الوفات توسل اور وسیلہ لینا جائز ہے۔ مزید یہ کہ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعا کی برکت سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے اس کی تعظیم و تکریم کی اور اس کی عزت فرمائی اور اس کی ضرورت بھی پوری کر دی۔ مزید یہ بھی کہا کہ جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے ہمارے پاس آ جانا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس کے تمام روات، اس کو بیان کرنے والے راوی سب کے سب ثقہ ہیں، اور اس حدیث کو صحیح قرار دینے والے محدثین کی ایک تعداد ہے،
مثلا امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو بکر البیہقی، امام منذری اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام محدث شیخ محمد عابد السندھی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام تقی الدین سبکی، امام نور الدین علی ابن احمد السمہودی، امام ابن حجر الہیثمی، ان تینوں حضرات نے اس حدیث کو باحتجاج صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ غیر مقلدین کے امام علامہ شوکانی نے بھی اس حدیث کی بنیاد پر توسل کے جائز ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یہاں پر اس حدیث سے متعلق کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ اس روایت میں ایک راوی ہیں شبیب ابن سعید، جن کے بارے میں امام ابن عدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب شبیب ابن سعید سے عبداللہ ابن وہب کوئی روایت کرتے ہیں تو وہ حدیث منکر ہوتی ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے بلکہ منکر ہے، کیونکہ اس روایت کے اندر شبیب ابن سعید سے نقل کرنے والے یعنی شبیب ابن سعید کے شاگرد عبداللہ ابن وہب ہیں، لہذا یہ حدیث صحیح نہیں ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت شبیب ابن سعید سے صرف عبداللہ ابن وہب ہی نقل نہیں کرتے ہیں، بلکہ شبیب ابن سعید کے بیٹے احمد ابن شبیب ابن سعید بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جس کو مشیخۃ یعقوب ابن سفیان صفحہ نمبر 94 اور 95 پر نقل کیا گیا ہے، جس کی سند کچھ اس طرح ہے: حدثنا عبداللہ ابن جعفر قال حدثنا یعقوب قال حدثنا احمد ابن شبیب ابن سعید قال حدثنا ابی عن روح ابن القاسم عن ابی جعفر المدنی عن ابی امامة بن سهل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجة فكان عثمان لا يلتفت اليه الى آخره۔ یہ روایت بھی صحیح ہے اور اس کے تمام روات بھی ثقہ ہیں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن وہب کی دوسری متابعات بھی موجود ہیں، چنانچہ میں دوسری متابعت پیش کرتا ہوں جو دلائل النبوہ للبیہقی صفحہ نمبر 167 168 جلد نمبر 6 میں ذکر کی گئی ہے، جس کی سند کچھ اس طرح ہے: اخبرنا ابو سعید عبد الملک ابن ابی عثمان الزاہد قال انبأنا الامام ابو بکر محمد بن علی بن اسماعیل الشاشی القفال قال انبأنا ابو عروبہ قال حدثنا العباس بن الفرج قال حدثنا اسماعیل بن شبیب قال حدثنا ابی عن روح بن القاسم عن ابی جعفر المدینی عن ابی امامة بن سهل بن حنيف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ في حاجة وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته الى آخره۔ یہ روایت بھی ہمارے نزدیک صحیح ہے۔ اس کے تمام روات اسماعیل ابن شبیب کو چھوڑ کر کے سب ثقہ ہیں، البتہ اسماعیل ابن شبیب یہ مجہول راوی ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک خیر القرون کی مجہول راوی کی روایت بھی مقبول ہوتی ہے۔ چنانچہ امام عبد العزیز ابن احمد البخاری الحنفی فرماتے ہیں: وعندنا خبر المجهول من القرون الثلاثة مقبول لأن العدالة كانت اصلا في ذلك الزمان۔ کشف الاسرار صفحہ نمبر 386 جلد نمبر 2۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ روایت بھی ہمارے نزدیک قابل قبول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت تو ہم متابعت کے اندر پیش کر رہے ہیں، جبکہ متابعت کے اندر ایسی روایت پیش کی جا سکتی ہے جس میں کچھ ضعف ہو، وہ روایت بھی متابعت کے اندر چل سکتی ہے، اگرچہ یہ روایت ایسی ہے کہ اس میں ہمارے نزدیک احناف کے اصول کے مطابق کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔ تیسری متابعت ایک اور ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں،
جو دلائل النبوہ للبیہقی صفحہ نمبر 168 جلد نمبر 6 پر اس کی سند درج کی گئی ہے۔ سند کچھ اس طریقے سے ہے: اخبرنا ابو علی الحسن بن احمد بن ابراہیم بن شاذان قال انبأنا عبد الله بن جعفر بن الدرستوائے قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد عن هشام الدستوائي عن ابي جعفر عن ابي امامة بن سهل عن عمه وهو عثمان بن حنيف رضي الله عنه وعنهم۔ یہ سند بھی بالکل صحیح ہے۔ اس سند کے اندر آنے والے تمام راوی قابل اعتماد، بھروسے مند اور ثقہ ہیں۔ چوتھی متابعت ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو معرفت الصحابہ لابن نعیم الاصبہانی صفحہ نمبر 1960 جلد نمبر 4 پر درج کی گئی۔ حدثناه ابو محمد بن حیان قال حدثنا ابو العباس الهروي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا عون بن عمارة قال حدثنا روح بن القاسم أنه حدثهم عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف رضي الله عنه الحديث۔ اس سند کے بھی تمام راوی قابل اعتماد، بھروسے مند اور ثقہ ہیں، سوائے عون ابن عمارہ کے۔ ان کے بارے میں امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے حدیث لکھی جائے گی، ان کی حدیثوں کو نقل کیا جائے گا۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے احتجاج باطل ہے مگر ان روایات میں جن میں ثقہ ان کی موافقت، ان کی تائید، ان کا سپورٹ کریں، تو ایسی روایات سے احتجاج باطل نہیں ہوگا بلکہ احتجاج درست ہوگا۔ لیکن اس روایت کی تائید میں ہم نے 3 مختلف سندیں ابھی آپ کے سامنے اوپر بیان کی ہیں، جس میں ایک ثقہ، بھروسے مند، صدوق راوی شبیب ابن سعید نے اس راوی یعنی عون ابن عمارہ کی متابعت کی ہے، ان کی موافقت، ان کی تائید کی ہے، لہذا ابن حبان کے مطابق بھی اس روایت میں کوئی اعتراض نہیں، ان کے اصول کے مطابق بھی اس روایت سے احتجاج اور استدلال کیا جا سکتا ہے، لہذا اس راوی کو لے کر کے اعتراض کرنا غلط ہوگا۔ تو سامعین، ہم نے الگ الگ سندیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، جس میں مختلف راوی خصوصاً شبیب ابن سعید کے بیٹے احمد ابن شبیب رحمہ اللہ، یہ عبداللہ ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ کی متابعت کر رہے ہیں۔ اسی طرح معرفت الصحابہ لابن نعیم میں جس کی سند ہی پوری الگ ہے، اس میں بھی عبداللہ ابن وہب کی متابعت موجود ہے، لہذا ابن عدی کے اس قول کو لے کر کے کہ جب شبیب ابن سعید سے عبداللہ ابن وہب کوئی حدیث نقل کریں تو وہ حدیث منکر ہوا کرتی ہے، ہمیں کہیں گے کہ وہ اعتراض بالکل سے ختم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں شبیب ابن سعید سے نقل کرنے والے صرف عبداللہ ابن وہب نہیں بلکہ کئی اور متابعات بھی ہم نے پیش کر دی، اور خاص طور سے معرفت الصحابہ لابن نعیم کی جو روایت ہم نے پیش کی ہے اس کی سند تو بالکل الگ ہی ہے، لہذا یہ اعتراض کہ یہ حدیث منکر ہے، یہ اعتراض بالکل باطل اور غلط ہے۔ ایک دوسرا اعتراض بعض اناڑی، جاہل اور متعصب قسم کے غیر مقلدین نے یہ بھی کیا ہے کہ شبیب ابن سعید رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ بخاری شریف کے راوی ہیں، لیکن ان کی تمام تر روایات جو بخاری کے اندر موجود ہیں اس میں ان کے شاگرد احمد ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے استاد یونس ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ امام بخاری یہ کہتے ہیں، غیر مقلدین حضرات یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس طرز سے معلوم ہوتا ہے، یہ اصول نکلتا ہے کہ شبیب ابن سعید کی وہ روایات ہی قابل قبول ہوں گی جس میں ان کے استاد یونس ہوں اور ان کے شاگرد ان کے بیٹے احمد ابن شبیب ابن سعید ہوں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اعتراض
اصول حدیث کی روشنی میں بالکل کنڈم ہے، باطل اور بیکار ہے۔ کیونکہ محدثین کی ایک جماعت نے خاص طور سے اسی توسل والی حدیث کو اشارتاً اور صراحتاً صحیح قرار دیا ہے، جن کے نام میں نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں، اب بھی پھر آپ کے سامنے یاد دہانی کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام منذری رحمۃ اللہ علیہ، امام تقی الدین سبکی، امام نور الدین علی بن احمد السمہودی، امام ابن حجر الہیثمی، امام محدث شیخ محمد عابس السندھی، اسی طریقے سے امام سیوطی رحمہم اللہ، ان تمام حضرات نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اور جہاں تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے شبیب ابن سعید کی صرف وہ روایات ہی اپنی صحیح کے اندر نقل کی ہیں جس میں ان کے استاد یونس ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کے شاگرد ان کے بیٹے احمد ابن شبیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے یہ قطعاً کبھی بھی ہرگز لازم یہ نہیں آتا کہ امام بخاری کے نزدیک شبیب ابن سعید کی صرف یہی سند جس میں ان کے استاد یونس ہوں اور ان کے شاگرد ان کے بیٹے احمد ابن شبیب ابن سعید ہوں، وہی حدیث صحیح ہے، باقی نہیں ہے، بلکہ محدثین کی ایک جماعت نے شبیب کی ان روایات سے بھی استدلال اور کیا ہے اور انہیں صحیح قرار دیا ہے جن میں ان کے استاد یونس ابن یزید نہیں ہیں۔ چنانچہ امام ابن حبان، امام ابن السنی، امام ضیاء الدین المقدسی، امام ابن ملقن وغیرہ نے ان کی احادیث کو باحتجاج صحیح قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح ابن حبان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، عمل الیوم واللیلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 581، المختارہ جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 65، بدر المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 543۔ بلکہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان سے مروی حدیث کو صاف طور سے صحیح علی شرط البخاری کہا ہے۔ دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 707۔ اس کے علاوہ امام طبرانی، امام ابن ابی حاتم، امام ابن حجر عسقلانی اور خود غیر مقلدین کے محدث امام شوکانی نے بھی ان کی حدیث کو صحیح تسلیم کیا ہے۔ دیکھیے نیل الاوطار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔ اس کے علاوہ غیر مقلدین کے امام ناصر الدین الالبانی، انہوں نے ان کی روایت کو صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ صحیح ہے۔ دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ حدیث نمبر 3223۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ محدثین کی ایک بڑی جماعت نے شبیب ابن سعید سے مروی ان روایات کو بھی صحیح اور درست اور حجت قرار دیا ہے جس میں ان کے استاد یونس ابن یزید نہیں ہیں۔ اس کے بالمقابل غیر مقلدین سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک ایسے محدث کا آپ حوالہ پیش کر دیجئے جنہوں نے صاف طور سے واضح الفاظ میں یہ کہا ہو کہ شبیب ابن سعید کی وہی روایت صحیح اور درست ہے جو کہ صرف یونس ابن یزید سے مروی ہو۔ میرے بھائیو، یہ تحقیق کا میدان ہے، یہاں پر صرف ہوا میں باتیں کرنے سے کام نہیں چلتا۔ تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ غیر مقلدین کا اعتراض بالکل سے باطل ہے اور یہ حدیث اپنی جگہ بالکل صحیح، قابل استدلال ہے، حجت پکڑنے کے لائق ہے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح، چڑھتے سورج کی طرح ثابت ہوتی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ اور توسل لینا جائز اور ثابت ہے۔ اللہ رب العزت حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔